بخت نصر کا خواب۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قتل و غارت کے بعد ایک نہایت ڈراؤنا خواب دیکھا لیکن اسے بھول گیا۔ کاہنوں اور ساحروں کو بلا کر خواب اور تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا تم اپنا خواب بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر بتائیں۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا میں نے تمہاری مدت تک اس لیے تربیت کی ہے کہ تم خواب اور اس کی تعبیر سے عاجز رہو۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ کاہنوں اور ساحروں کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی۔ ان دنوں حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے۔ انہوں نے ایک کہنے والے کو کہا کیا تو مجھے بادشاہ کے سامنے لے جا سکتے ہو، میں اس کے خواب اور تعبیر کو جانتا ہوں۔ اس نے بخت نصر کو بتایا تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، لیکن دانیال علیہ السلام نے اسے اس کی قوم کی عادت کے مطابق سجدہ نہ کیا۔ بخت نصر نے اپنے دربار سے تمام آدمیوں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا میرا خدا ہے جس نے مجھے اس شرط پر علم تعبیر رویا عطا کیا ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر تھا کہ سجدہ کرنے کی صورت میں میرا علم سلب نہ کر لیا جائے اور میں تمیری خواب کی تعبیر سے عہدہ برا نہ ہو سکوں اور تو مجھے قتل کر دے۔ میں نے یہی بہتر خیال کیا کہ میں ترک سجدہ تیرے ان رنج و علم جن میں تو مبتلا ہے سہل ہوگا۔ بخت نصر نے کہا میرا اب تجھ سے زیادہ کوئی متقد نہیں جس نے خدا کے لیے اعفائی عہد کیا ہے، اور میرے نزدیک سب سے اچھے انسان وہی ہیں جو خدا کے لیے اعفائی عہد کرتے ہیں۔ پھر کہا میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کی آنکھ سونے کی، کمر چاندی کی، پشت تانبے کی اور پنڈلیاں لوہے کی اور دونوں سرین کے درمیان پیٹھ کی ہڈی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ جب تو نے غور سے دیکھا تو اس کی ساخت کی خوبی نے تجھے حیران کر دیا۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر کے درمیانی حصے پر لگا اور اس کی شدید ضرب سے وہ بت پس کر آٹا ہو گیا۔ سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی باہم پیوست ہو گئے کہ ایک اندازے کے مطابق انہیں تمام جن و انس مل کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ہوا چلتی تو وہ بکھیر کر رہ جاتے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ اس نے تمام زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ تجھے زمین و آسمان اور اس پتھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ بخت نصر بولا بالکل درست ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت مختلف اقوام کا تھا۔ سونا وہ قوم ہے جسے تو جانتا ہے، اور چاندی وہ قوم ہے جس کا تیرا بیٹا تیرے بعد بادشاہ بنے گا، لیکن تانبے کا اطلاق اہل روم پر ہوتا ہے، اور لوہے سے مراد مک فارس ہے، اور مٹی سے مراد وہ 2 عورتیں ہیں جو روم اور فارس کی ملکہ بنیں گی۔ اور وہ پتھر جس نے سب کو پاش پاش کر دیا وہ دین ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا، اور رب العزت عرب سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گا جو تمام ادیان کو منسوخ کر دے گا اور تمام زمین پر قبضہ کر لے گا۔